نشریات ہماری جاری ہے بعنوان شان حسین. علامہ نصرت عباس بخاری صاحب کو ہم نے زحمت دی, ایک اور نشریے میں بھی اور آج دی. اس سیگمنٹ کا تھیم یہی ہے جو کل کے سیگمنٹ میں بھی تھا کہ میں ایک عام آدمی, ایک 20 25 30 40 سال کا ایک نوجوان, ایک مرد, ایک ماں, ایک بیٹی, ایک بہن جو کہ واقعہ کربلا سن رہی ہے, شہادتوں کا احوال سن رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس میں بہت سارے اور لیسنس تو ہیں ہی جس کا ہم نے تھرو آؤٹ دی ٹرانسمیشن تذکرہ کیا ہے کہ کیسے, اور امام علی مقام کی قربانیوں کی ریکگنیشن, وہ سارے اسپیکٹس تو آف کورس ہیں جس کا ہم نے تواتر کے ساتھ تذکرہ بھی کیا ہے. لیکن میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس واقعے سے کیا کچھ اپلائی کر سکتا ہوں, ہاؤ از دا ٹریجڈی آف کربلا ریلیونٹ فار می ٹوڈے 2023 میں کس طرح کیا کروں. تو تھیم یہی ہے, اور اسی کے ایک اسپیکٹ پہ ذرا بات کرتے ہیں آسان سادہ الفاظ میں. قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا وقت دینے کا, بہت شکریہ. وہ ہم نے کل بھی اس کا ایک ربط دیا تھا کہ یہ عبادت خدا, ایک تو ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے, ہر کوئی جانتا ہے ظاہر ہے ہاں کرنی چاہیے, لیکن میں سوچتا ہوں کہ یعنی کہ امام عالی مقام اور ان کے جو اہل خانہ تھے جنہوں نے شہادت کا جام نوش کیا, تو ظاہر ہے یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی, بہت ہی زیادہ قیمتی چیز تھی نا. تو اگر اس مومنٹ پر بھی امام علی مقام نے چوز کیا کہ معلوم ہے کہ کل یہ سب معاملہ کس طرف جائے گا, اور کچھ ساعتیں رہ گئی ہیں لٹرلی, تب بھی اس رات عبادت خدا ہو رہی ہے, خنجر یہاں ہے تو معلوم ہے کہ اب تو کچھ لمحات رہ گئے ہیں, تب بھی ذکر خدا. تو اس کا مطلب اس چیز کو انہوں نے اتنا زیادہ اہم جانا کہ ان مومنٹس میں بھی یہ والا کام. تو یہ کیا کنیکشن ہے, یہ کیا مطلب, یہ تو میں سمجھ میں آتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے یہ وہ, لیکن یہ تو اتنی زیادہ اہمیت اس چیز کو, یہ تھوڑا سا سمجھائیں ذرا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. وسیم بھائی, اگر آپ دعائے رفع کے ٹیکسٹ کو دیکھیں کہ جو کافی طولانی ہے, اور جس میں امام مختلف سیر کر رہے ہیں توحید میں, حمد و ثنا ہے, خدا کی وحدانیت, خدا کے علم, یعنی کہ فرما رہے ہیں کہ خدا تو اتنی قدرت رکھتا ہے کہ تو خود جانتا ہے, تو اتنا علم رکھتا ہے کہ تو خود جانتا ہے. اور اس کے بعد آ کر اپنی ضعف, انسان کی ہڈیاں, انسان کا وجود کو اس کے آگے حقارت کا اظہار کرنا, اور مسئلہ مختلف ہے. اور وہ مشہور فراز جو ہم ہر وقت سنتے رہتے ہیں کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. تو بس یہ شب جو تھی یہ اسے پانے کی تھی. یہ جو مہلت مانگی گئی کس چیز کی تھی؟ امام حسین علیہ السلام کوئی جنگ سے ڈرتے تھے؟ کوئی نکل تو نہیں جانا تو انہوں نے. علی علیہ السلام کا بیٹا کہاں جنگ سے ڈرے گا؟ وہ یہ جو تلواروں کی اس میں پرورش پائی ہو, وہ انہیں کوئی خوف نہیں. حسین ابن علی, حسین منی و انا من الحسین ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. وہ بھی امام حسین بھی وہی ہیں. شب عاشورہ مانگی اس لیے مہلت کہ میں نماز قائم کروں. گویا شب عاشور کو شب عبادت بنا دیا. ہاں, اصل میں یعنی خیموں کے اندر جو آوازیں تھیں جیسے شہد کی مکھیاں جو ہے وہ اس طرح قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں. کوئی رکوع کی حالت آپ خود تصور کریں. مسلم بن اوسجہ جو صحابی ہیں, وہ اصحاب کہتے ہیں کہ وہ رات کو مسکرائے. اچھا, کسی نے ان سے کہا کہ آپ یہ مسکرانے کی شب نہیں ہے, لشکر تلواریں بظاہر موت نظر آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میری اور اس کی ملاقات کو چند ساعتیں رہ گئی ہیں. یہ جو لقاء اللہ ہے, یہ جو خدا سے ملنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. امام حسین یہی پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جو میں کربلا آیا ہوں, میں اصل لقاء اللہ کے لیے آیا ہوں. تو مجھے اب اس کے لیے عبادت ہے, بندگی ہے, اور یہ درس ہم سب کے لیے کہ تم اپنی مشکلات میں, مشکلوں میں زندگی کی پھنستے ہو تو سب سے پہلے مجھے بھول جاتے ہو. ہماری زندگی میں کوئی مشکل آئے, خدا نہ ہر انسان ہے, موت ہوتی ہے گھر میں, بیماری ہے, حادثہ ہے, سب سے پہلے ہم جو بھولتے ہیں وہ واجبات بھول جاتے ہیں. نماز بھی پڑھنی تھی, جبکہ اللہ کے ولی
مشکل میں سجدہ کرتے ہیں کہ شکر تیرا پروردگار. میں سمجھنے کے لیے ایک بات پوچھ رہا ہوں آپ کی بات سے ریلیٹ کرتے ہوئے. میں نے لوگوں کو سنا ہے کہتے ہوئے کہ مثال کے طور پہ جب والد کا انتقال ہوا تو شاکی ہو گئے ہم خدا سے کہ وائی می. اور پھر ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے, میں بڑے احتیاط کے ساتھ لیکن سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ گویا کبھی یہ خیال آتا ہے یا میں نے سنا ہے جملہ کہ ٹھیک ہے وی شوڈ بی تھینک فل, لیکن اب میں کس بات پہ دیکھوں نا, یہ بھی چلا گیا, پیسے مال بھی نہیں رہا, دولت بھی نہیں رہا, باپ بھی چلا گیا, فلاں کے پاس یہ بھی ہے, وہ 2 نمبری بھی کرتا ہے, پھر بھی اس کے پاس سب کچھ ہے, میرے پاس اب میں کیا, تو دل میں انسان کہہ نہیں رہا ہوتا لیکن سوچ کہنے کے آ رہے ہوتے کہ اب کیا شکر ادا کرنا. اچھا اب یہاں یہ کہ 6 مہینے کا بچہ بھی شہید ہو رہا ہے تو بھی شکر ادا کر رہے ہیں, تو یہ کیا ہے, یہ کس چیز کا شکر ہے؟ میں سمجھنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے, کس چیز کا؟ فقط عرف نفسا عرف ربا, جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اصل لا الہ الا اللہ, کربلا بقائے لا الہ الا اللہ ہے. امام حسین سب کچھ قربان کر دینا, لٹا دینا چاہتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں شکر کر رہے ہیں کیونکہ پروردگار نے انتخاب کیا. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کیا کیا اپنے بھائی کے بدن کے پاس جا کر گریا, وہ تو ہے ضروری ہے, لیکن کیا کہا, یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. کوئی مورخ نہیں لکھ پایا, کوئی مقتل نہیں لکھ پایا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کیا کہا, تقبل منا, پروردگار قبول کر. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو چیز حاصل ہو رہی ہے وہ اس سے بہت بڑی ہے. اصل میں دیکھیں وہ جو آپ نے فرمایا کہ لوگ لاسٹ ہو جاتے ہیں لائف میں, پیسے کا ہو گیا, یہ ہو گیا, فلانے کے پاس, دیکھیں پھر وہی معرفت ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. مطلب دنیا کی زندگی کیا زندگی ہے, کتنی بڑی زندگی ہے. 100 سال, 700 سال, 700 سال البتہ کوئی بھی نہیں ہے, چلے 700 سال کر لیں آپ. 700 مائنس قرآن کیا کہہ رہا ہے, ہم فیہا خالدون, انفینٹی. 700 مائنس انفینٹی کیا ہے, انفینٹی. تو کیا آپ اتنا بڑی چیز کے مقابلے میں مطلب اس کو کیا کریں گے آپ, اس کو بیچیں گے اس کے مقابلے میں. اصل وہاں عالم کوئی اور مشکل جو مجھے آج بہت بڑی لگ رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں تو لٹرلی زیرو ہے, کچھ نہیں ہے اصل میں. اسی لیے 70 سال ورسز 70 کروڑ سال, بلکہ انفینٹی ایکچولی. تو اس لیے امام زین العابدین دعائے صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا میں فرماتے ہیں, یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء, اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز, میں محتاجوں میں سب سے بڑا محتاج ہوں. یہ سید الساجدین یہ کہہ رہے ہیں, سید الساجدین زین العابدین یہ کہہ رہے ہیں. یہ جو آپ دیکھیں نا کہ یہ جو عبادت اور توحید کا یہ جو پیچ ہے کہ شاید بعض اوقات عام ہمارے دیکھنے والے جو بہت ہر دل عزیز ہیں وہ شاید اس سے واقف نہیں کہ جب روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام اپنی بہن سے جدا ہو رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں بہن کو, اے بہن مجھے تہجد کی نماز میں یاد رکھنا. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا کنبہ کٹ جائے, لاشیں بکھر جائیں گے, خیمے جل جائیں گے, اسیر ہو جائیں گے اور تہجد کی نماز پڑھی جائے گی. یعنی امام جو خود انسان کامل ہے, عبد صالح ہے, وہ فرما رہے ہیں. یعنی کیا ہے, یعنی جانتے ہیں کہ یہ پورا کنبہ لا الہ الا اللہ ہے کی خاطر آیا ہے. اور آپ خود سوچیں کہ اس روز عاشوراء گزرنے کے بعد یہ جو بندگی اور عبادت کا جو ریلیشن ہے, روز عاشوراء گزرنے کے بعد شام غریبہ مغرب کی نماز پہلا سجدہ جو سید الساجدین نے کیا ہوگا, سبحان ربی العلی و بحمدہ, سبحان ربی, یعنی کیا حمد اور ثنا کی ہوگی پروردگار کی. یہ درس ہے کہ تمہیں زندگی میں اگر خدا تمہارا انتخاب کر رہا ہے, تمہاری آزمائش لے رہا ہے, تو تمہیں کچھ دینا چاہ رہا ہے, اور بغیر آزمائش اور ابتلاءات اور امتحانات کے کبھی بھی وادی توحید میں انٹر نہیں ہو سکتے. یہ دس از another lesson of کربلا کہ اگر کہ بھائی یہ امتحان کے بغیر نہیں معاملہ ہے, نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. خدا نے اپنے ہر نبی کو آزمائش میں ڈالا ہے. آپ مجھے بتا دیں کوئی نبی بغیر آزمائش کے, حضرت آدم
نیچے آئے گریا کرتے رہے. حابیل قابیل, حضرت نوح, کتنی آزمائش تھی, 950 سال تبلیغ کی, لوگ پتھر لہو لوہان, پھر اس کے بعد کشتی. حضرت یوسف کے سگے بھائیوں نے جو ہے وہ کنویں میں پھینک دیا. حضرت موسیٰ کو شہر چھوڑنا پڑ گیا. خوب اور میں یہ چاہوں کہ اس سب کے بغیر ہی ذرا بس ہو جائے, پاسبل نہیں ہو جائے گی. دنیا کی خاصیت میں امتحان ہے. آپ پانی سے گیلا پن چھین سکتے ہیں, آپ چینی سے اس کا میٹھا پن چھین سکتے ہیں. تو آپ دنیا سے آزمائشیں چھینا آپ چاہتے ہیں میری زندگی میں پرابلم نہ ہو, تو پھر آپ فارسی میں کہتے ہیں اشتباہ اومدی, غلط آئے ہیں. یہاں پہ ایسا ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. لیکن جب آپ نے پار کر لیا, پھر گردنیں بھی کٹتی رہیں, بازو بھی کٹتے رہیں, پھر آپ کو جو کچھ اور دکھا دیا گیا, پھر آپ نہیں جائیں گے. سو ٹورڈز دی اینڈ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اگر میں نے حسینی بننا ہے صحیح معنوں میں, مطلب خیر وہ تو کیا بنا جاتا ہے, حق تو کہاں ادا ہو سکتا ہے, تو یہ سارا کچھ تو ہے ہی پہلو کہ ان کی شہادت کا تذکرہ کرنا, جو کہ ہم بارہا کر رہے ہیں. لیکن پھر مجھے ذرا یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وسیم صاحب آپ بات تو بہت کر رہے ہیں لیکن نماز وقت پہ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے. آپ بات تو بہت کر رہے ہیں لیکن قرآن کتنا پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ. امام حسین کو ماننے والا قرآن کی تلاوت نہ کرے, بات نہیں بن سکتی. کیسے ممکن؟ کلام الہی ہے. مگر آپ نہیں چاہیں گے کہ مطلب انسان دنیا میں چاہتا ہے نا سب سے اچھا بہت بہترین اس سے بات کرے, چاہتے ہیں نا کہ آپ بات کریں. لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں, تھوڑی دیر بات کر لیں. آپ سے لوگ بات کرنا چاہتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے بات کر لیں, تھوڑی دیر کے لیے, 1 سیکنڈ کے لیے, 5 سیکنڈ کے لیے. مگر کیا خدا سے بھی زیادہ کوئی بہترین مصور ہے کائنات کا؟ اس سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ہے, اس سے زیادہ حکیم ہے؟ کوئی نہیں ہے. شخص رسول خدا کے پاس آئے, یا رسول اللہ قیامت میں حساب کون کرے گا؟ مطلب حساب پورا سسٹم ہے جیسے دنیا میں بھی ہے. اسرائیل اگر آتے ہیں ہے تو اللہ کا, لیکن اللہ نے سب کو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, بارش کے لیے الگ ہے. نہیں یا رسول اللہ میں جو حساب کون کرے گا قیامت والے دن؟ اچھا. تو رسول خدا نے کہا خدا خود حساب کرے گا. تو بندہ مسکرانے لگا. اچھا. تو سنو مسکرا کیوں رہو؟ کہا وہ رحمان ہے, رحیم ہے. تو کیا ہم نہیں چاہیں گے؟ قرآن کلام ہے الہی. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں گویا خدا آپ سے بات کر رہا ہے. ہمارے پاس واٹس ایپ, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, فیس بک, ہر چیزوں دیکھنے کا سننے کا ٹائم ہے. ہمارے پاس کلام الہی سننے کا ٹائم نہیں ہے. قرآن آ رہا تھا چینل پہ, معذرت کے ساتھ چینج کر دو. اذان آ رہی ہے, اوہ بے حرمتی نہ ہو جائے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وجود دنیا میں دس گیا ہے. تو پھر یہ اٹ از دا رائٹ ٹائم کہ اگر میں پھر یہ ریزولوشن بھی کروں کہ امام علی مقام کا اتنا تذکرہ کیا ہے تو بھائی اب کوشش کرنی ہے کہ روزانہ 5-10 منٹ نکال لیں قرآن پڑھنے کے لیے. نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے, 5 آیتیں پڑھ لیں. یعنی کربلا یہ لیسنز بھی دے رہی ہے. یہی تو لیسن ہے, یہی لیسن دے رہی ہے نماز. یعنی امام حسین علیہ السلام جب روز عاشورہ حالت جنگ میں, نماز کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے, لیکن اس پہ بھی امام نے اول وقت ظہر کی نماز کو قائم کیا ہے. اس عالم میں بھی پڑھی ایک نماز کہ وہ باقاعدہ ڈھال بن کے اصحاب کھڑے, وہ تیر کھا رہے اور یہاں نماز ہو رہی ہے. ابن کین صحیح تو وہیں گر گئے تیر کھا کے, اور امام جب پہنچے ہیں تو آگے سے وہ اللہ اکبر, کیا ہیرے تراشے ہیں امام حسین نے. گرنے کے بعد امام حسین سے یہ نہیں کہا کہ بڑا کام کیا مولا, نہیں, مولا آپ راضی ہیں؟ ہاں صحیح, ہم تمہیں کامیابی کا راستہ ہے. خدا راضی, حسین راضی. یہ یعنی وہی بات ٹورڈز دی اینڈ کہ اگر ایک آج کا نوجوان جس کا ایکسپوجر بھی ہے, سوشل میڈیا بھی ہے, 2023 ہے, ایک خاص ماحول میں وہ پروان چڑھ رہا ہے, تو اس کے لیے کس طرح کربلا ریلیونٹ ہے, یا اس نے کیا لیسنز ہیں بس ٹورڈز دی اینڈ؟ یہاں ایک جوان کو سب سے پہلے تو اپنے زمانے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو امام حسین کا ساتھ دیا انہوں نے اس زمانے کو انڈرسٹینڈ کیا, بصیرت تھی, شجاعت دکھائی, سیکریفائس دکھایا, اپنی تمام ایبلٹیز کو جمع کیا اور پھر امام کا ساتھ دیا. ابھی اپنی زمانے میں تمام کوالٹیز, علم, ایجوکیشن,
دنیا کی انڈسٹری، میڈیا انڈسٹری، بہرحال جو کام آپ کر رہے ہیں، اب یہ ظاہر ہے یہ مطلب ایک آدمی ایک کمرے میں بات کرتا ہے، ایک 100 لوگوں میں بات کرتا ہے، ایک آدمی پوری دنیا میں بات کر رہا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. پھر ہاؤ ٹو پریزنٹیشن کیا ہے، کیا وہ فریم، وہ لائٹ، وہ ریکوائرمنٹ کو ڈیفائن کر رہے ہیں. 2 CVs جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان کے پاس 2 CV ہونی چاہیے. انسان کہیں جاب کو اپلائی کرتا ہے نا، اس کی CV ہوتی ہے، ایجوکیشن ہے، ورک ایکسپیرینس ہے، ایکسٹرا کریکولر اس کے پاس کیا ہے، ٹھیک ہے، خوب اسکلز ہیں. اب یہ ساری چیزیں آپ کی دنیا میں بیسٹ ایجوکیشن، بیسٹ آپ اپنی جو بھی آپ کی اسکل ہے اس میں آپ بیسٹ ہوں، حاصل کریں. ٹھیک ہے. لیکن CV پلٹا بھی کھائے گی. دوسری CV، کیا یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے جوان؟ کیا یہ نماز وقت پہ پڑھتا ہے؟ کیا اس کا اخلاق اپنے گھر میں اچھا ہے؟ کیا یہ تہجد پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ بہت نوازش، بہت شکریہ جناب قبلہ علامہ نصرت عباس بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت نوازش ایک بار پھر، بہت شکریہ. نشریات ہماری جاری ہے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.